اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، لیکن موضوعات اتنے زیادہ ہیں اور اندرونی موضوعات بھی، یعنی کہ کینیڈا کے اندر کے موضوعات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے ملٹن کے اندر، جو کہ پیرم گل سے آپ نے سیٹ خالی کی تھی، اور ذیشان حامد صاحب جو ہے یہاں پر ان کو کنزرویٹو نے ٹکٹ دیا، ریجنل کونسلر رہ چکے ہیں ملٹن کے اندر پہلے، اور میئر کا الیکشن بھی لڑا تھا انہوں نے، ہار گئے تھے، وہ بہت چند ہزار ووٹوں سے وہ ہار گئے تھے میئر کے مقابلے میں۔ لیکن یہ کہ جناب وہ اس دفعہ ان کو جو ہے ایم پی پی کا ٹکٹ ملا ہے اور فورڈ صاحب کی حمایت ان کو حاصل ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ذیشان حامد صاحب جو کہ 2 مئی کو ہونے جا رہا ہے اس کے اندر کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے پاکستانیوں کے لیے بھی اور مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بڑی خوش دلی کی بات ہے کہ فورڈ صاحب نے جو ہے وہ کسی مسلمان کو جو ہے وہ ملٹن میں وہ ٹکٹ دیا ہے، اور ہماری کمیونٹی کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی کمیونٹی سے کسی شخص کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم اس بات کا رونا تو روتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ جناب کنزرویٹو یہ ہے، کنزرویٹو مسلمانوں کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتی، انٹرنیشنل افیئر کے اوپر ان کی رائے بالکل مختلف ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ ہم جب تک ڈائلاگس نہیں اوپن کریں گے، کمیونیکیشن نہیں کریں گے، ان پارٹیوں کے اندر جا کر کام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے اپنی اپوزیشن کو نیوٹرلائز کر سکیں یا ان سے کمیونیکیشن چینل کھولیں اور ان کو صحیح معلومات فراہم کر سکیں، کیونکہ ہم جب کمیونیکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک موضوع تھا، لیکن ہمارے جو اہم 2 موضوعات ہیں جس کے اوپر آج پورے پروگرامز کو جو ہے ہم نے ہمارے جو ہسٹن سے جو نامہ نگار ہیں یا جو رائٹر ہیں جناب مسعود عبدالی صاحب، وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ 2 موضوعات کو ہم نے آج آپ کے لیے چنا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ایران اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اسرائیل نے جو ہے وہ حملہ کیا اس سیریا کے اندر ایران کے کانسلیٹ پہ، اور وہاں پہ اس کے 2-3 اہم جو کمانڈرز تھے آئی آر جی سی کے، ایرانی ریولوشنری گارڈ جو ہے ان کی بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے جو ہے نا جناب جو 2 کمانڈرز کو جو ہے نا 2 اہم کمانڈرز کو انہوں نے حاجی رحیمی صاحب اور جناب ریزا زاہدی صاحب کو، محمد رضا زاہدی صاحب جو کہ ان کے اہم کمانڈر تھے، ان کو شہید کر دیا تھا وہاں پر۔ تو ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور ایران نے جناب وہ باقاعدہ اعلان روزانہ کر رہا تھا، وہ اعلان کر کے انہوں نے اپنے 300 ڈرون وہاں پر بھیجے ہیں، اور اس 300 ڈرون کا کوئی اسرائیل کے مطابق اس نے 99% ڈرونز کو جو ہے وہ گرا لیا اہداف پہ پہنچنے سے پہلے، اور وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی مضبوط ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ، یو کے اور جارڈن کی بڑی حمایت اس کو حاصل رہی، کیونکہ یہاں پر امریکہ نے بھی جو ہے ان کے تقریباً جو ہے کافی بڑی تعداد میں ڈرون گرا لیے تھے پہلے ہی اسرائیل میں پہنچنے سے پہلے، یعنی کہ یا عراق کو جب کراس کر رہے تھے، یا سعودی عرب کو کراس کر رہے تھے، اسی طریقے سے یا یو اے کو کراس کر رہے تھے، یا جب جارڈن کو کراس کر رہے تھے، اس وقت جو ہے بہت سارے ڈرون گرا دیے تو۔ لیکن اسرائیل کی اپنی جو ان کی جنرل ہگاری صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 170 کے قریب جو ہے وہ ڈرون جو ہے وہ گرائے ہیں ان کی ملٹری نے۔ تو بہرحال اس حوالے سے بات کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ اہل غزہ کی جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہو رہی، اور آج جو ہے 193 ڈیز ہو گئے اس لڑائی کو، اور جناب اہل غزہ اگرچہ کوئی تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے شہداء وہاں پر شہادت ہو چکے ہیں، آج بھی جو ہے وہ ایک پولیس وین کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور تقریباً جو ہے 8 لوگ جو ہے پولیس والے ہلاک ہوئے ہیں جو کہ وہاں پر غزہ کی حفاظت کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک جو بڑی آرگنائزیشن ہے فوڈ فراہم کرتی ہے، ان کے لوگوں کو مار دیا گیا تھا۔ دنیا میں احتجاج جاری ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مختلف ممالک جو ہے وہ ریزولوشن بھی پاس کر رہے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو رینگنے والی ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس جنگ کا کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے جناب مسعود عبدالی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس تمام صورتحال کو کیسے دیں۔ عبدالی صاحب ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کا جناب ٹورانٹو 360 ٹی وی کو جوائن کرنے کا۔ عید مبارک آپ کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی، کیونکہ عید کے بعد یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور ہم نے پورے رمضان کے اندر کمیونٹی ٹاک نہیں کیا کیونکہ وہ میری الگ مصروفیت ہوتی ہیں دوسری طرح کی رمضان کے اندر، تو میں اس میں ذرا زیادہ انگیج ہو جاتا ہوں۔ تو ویلکم ونس اگین ٹو ٹورانٹو 360 ٹی وی۔ شکریہ جناب، آپ کی توسط سے تمام آپ کے ناظرین اور حاضرین اور احباب کو عید مبارک۔ تو بہرحال عید تو اس دفعہ تو عبدالی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر مسلمان اور ہر مسجد کے اندر میں نے دیکھا کہ غزہ کے حوالے سے دعا بھی ہوئی، اور لوگ تھوڑا سا افسردہ بھی تھے، اور اہل غزہ کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور یہ ایک چیز بڑی
कॉमन हमें मेरा ख्याल है नॉर्थ अमेरिका के अंदर सारों में ही नज़र आई कि ये एक जो है वो ये अफसोस का पहलू जो है ना वो नज़र आता था, और लोगों ने कोशिश भी की कि उसको अपने तहत जो है वो जितनी सादगी से ईद मना सकते हैं वो मनाई भी लोगों ने। तो आपके यहाँ कैसा रहा ह्यूस्टन में? वैसे देखें, ये खाली मुसलमानों का मामला नहीं, हर अहले दिल जो है वो उस पर परेशान है। मिसाल के तौर पे मैं एक और मिसाल दूं कि अभी चंद दिन पहले एक आपको पता है कि फ़लस्तीनी दानिश्वर थे, अदीब थे, शायर थे, दक्का साहब, वलीद दक्का। वो सजाए उम्र कैद भुगत रहे थे, उनका इंतकाल हो गया जेल ही में। तो उस पर इसराइली जामिया तल अबीब की एक यहूदी प्रोफेसर है अनास, उन्होंने खाली एक बयान दिया, ताज़ियत करने चले गए उनके घर पे, इसलिए कि उनके घर का ताज़ियती खेमा जो लगाया जाता है ना, हमारे रवायती होता है बाहर मेहमानों हाँ। के लिए, तो उसको उखाड़ दिया था पुलिस ने। उसको तो वो इयादत करने गई, इसलिए कि वो पीएचडी कर रहे थे जेल से। तो वो अनास के शागिर्द थे, यानी अनास हालांकि उम्र में छोटी हैं, लेकिन अनास के वो शागिर्द थे, पीएचडी में एडवाइजर थे, पीएचडी में उनके। तो वो एडवाइजर थी जनाब दक्का की, अनास, डॉक्टर अनास साहबा। तो डॉक्टर अनास साहबा उनके लिए ताज़ियत करने चली गई उनके घर पर, जो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हम सब तालिब इल्म रहे थे, हमारे असातिज़ा को मोहब्बत होती है अपने शागिर्दों से। और उन्होंने ये कहा कि दक्का जो थे वो दरअसल इस्तिक़ामत का इस्तिआरा थे। एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। आम तौर से आप जब ताज़ियत करने किसी के जाते हो तो अच्छी बात करते हो उसके बारे में, आप ये नहीं कहते दहशतगर्द है वो, पहले ये बात कहते हैं। इस पर इतना हंगामा हुआ कि उनको मुअत्तल कर दिया गया, उनके खिलाफ मुज़ाहरा हुआ और उनको मुअत्तल कर दिया। जवाब में जो अहले नज़र यहूदी थे, उन्होंने मुज़ाहरा किया अनास के हक़ में कि भई ये उसने ऐसी कौन-सी बात कह दी है जो मतलब जो मतलब एक शख़्स जो मर चुका है अब। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तनाज़ा है, अब जो लोग जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँची, मसला ये कि ऐसा ज़बरदस्त यानी सेंसर का निज़ाम कायम हो गया कि लोगों के पास खबरें नहीं पहुँची। लेकिन जहाँ-जहाँ खबरें पहुँच रही हैं, कल ही आप देखा होगा मिसाल के तौर पे खबर शाये हुई कि जो हानिया के 3 साहबजादे शहीद हुए थे, उसमें अच्छा मोहम्मद अच्छा, इसके ऊपर जरा सा मैं गजा के ऊपर थोड़ा सा आता हूँ, क्योंकि अब्दाली साहब फिर हमारी बात निकल जाएगी एक दूसरे डायरेक्शन में। मैंने पहले मौजूद जो है वो, क्योंकि बड़ा लेटेस्ट भी है, उसको थोड़ा सा हम जो है ना वो पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं उसका। ये जो ईरान ने हमला किया है, स्ट्राइक किया 300 ड्रोन से, और उसके बाद जो है, और उससे पहले जो एक वाकया ये हुआ था कि इसराइल ने जो है वो स्ट्राइक किया था उसके ऊपर, ईरान के कॉन्सुलेट बिल्डिंग के ऊपर, और वहां पर उसके जो है वो 6-7 अहम कमांडर जो है उन्होंने मार दिए वहां पर, जिसके अंदर एक जो अहम कमांडर है उनके रीजा ज़राई जो है, या रीजा जाहिदी, मुख्तलिफ लोग लिख रहे हैं उसको, और इसके जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी। हाँ जाहिदी जो है वो हैं। इसके वाला हाजी हाजी साहब एक जो हाजी रहीमी हैं, और भी उनके दूसरे कमांडर हैं, जो 6-7 कमांडर जो है ना उनके इस स्ट्राइक के अंदर जो है ना वो हलाक हो गए थे या शहीद हो गए थे। तो इसके जवाब में ईरान ने कहा था कि वो बदला लेगा, और वो बदला लेने के लिए उसने जो है वो ये 300 ड्रोन्स का एक हमला किया है। इसको ज़रा जो है ना हम दुनिया की मुख्तलिफ आरा के अंदर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या ये कितना मुफीद था, क्योंकि इस तमाम के अंदर हमें एक चीज़ तो समझ में आती, हो सकता है कि जिस दिन ये ड्रोन स्ट्राइक हुआ उसके 1-2 दिन जो है वो अमन रहा हो गजा के अंदर, लेकिन गजा के अंदर आज भी जो है 8 फलस्तीनी हलाक हुए हैं, कल भी हुए थे, और वो मुसलसल जो गजा के अंदर जो हालात हैं वो किसी तरीके से भी कम नहीं हो रहे, और वहाँ पर जो फूड सप्लाई है उसको बड़ा कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप मुझे पहले तो हम करते हैं ईरान के हवाले से हम ये स्ट्राइक, तो मैं इसको देखता हूं कि ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया, ईरान की जो कॉन्सुलेट बिल्डिंग थी सीरिया के अंदर, और उसके जवाब में ईरान ने ये 300 ड्रोन्स मिले। तो ईरान ने क्या खोया क्या पाया, और इसराइल ने क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर बात करनी है मैंने आपसे। देखिए, आपने तारुफ पहले कराई दिए। सारा मामला शुरू हुआ था 1 अप्रैल को दमिश्क में जो सफारत खाना ईरान का, उस पर हमला किया उन्होंने। और उसमें जैसे कि आपने खुद ही फरमाया कि 16 जो है उसमें सफारतकार भी थे, और बड़ी अहम चीज़ ये थी कि ताइफा था पूरा आया हुआ था, वफ्द आया हुआ था, अस्करी वफ्द शाम में, जिसकी क़यादत कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी, ये उनके समझिए डिप्टी कमांडर थे, उनके जो है ना पासदारान इनक़लाब जी, इस्लामी थे, इनके फौज के IRGC, ईरानियन IRGC। रेवोल्यूशनरी गार्ड। अच्छा, जी जी। IRGC जो है वो हमेशा से हदफ रही है अमेरिका और इसराइल की। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने जनरल सुलेमानी को हलाक करवाया था। जी जी। तो ये जो वाक़या 16 तारीख को, लेकिन ये पहला बात थी कि पहली बार इसराइल ने बराह रास्त ईरानी किसी तनसीबात पे हमला किया बराह रास्त, इसलिए कि आपको याद है सुलेमानी हलाक हुए थे बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर।
یہ اس سے پہلے اڈوں میں کام ہوتا تھا، لیکن یہاں چونکہ پہلے کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا ایران نے، خامنائی صاحب نے جو ان کے اور روحانی پیشوا، اور انہوں نے اور کہا اور یہ ایئر اسٹرائک کے ذریعے مارے گئے، یہ ایئر اسٹرائک، بالکل ہے، جہاز کا تو اسٹرائک ایئر تھی. اسٹرائک تو اس میں پوری بلڈنگ گر گئی، 16 آدمی جی مر گئے، جس میں جی یہ جی 6 کے قریب اعلیٰ افسران تھے، جن میں سب جی سے اہم یہ تھے جنرل یہی باقر صاحب رضا تھے. محمد. جی تو جی اس وقت ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اور یہ بھی کہا ہم براہ راست اسرائیل پہ حملہ کریں گے، یعنی ہم پراکسی کے ذریعے. آپ کو پتا ہے وہ امریکہ کے اڈوں پہ حملہ کرتے رہے ہیں، وہ حشاد کے ذریعے، حشاد شعبی جو ان کی ہے وہاں پر عراق میں، اس کے علاوہ یہ لبنان سے کرواتے رہے ہیں، حزب اللہ. ان کے لوگ ہیں حزب جی اللہ جی سے. لیکن انہوں نے کہا تھا ہم خود کریں گے براہ راست. اور جو اس کے بعد اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ایک طریقے سے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی تھی ایرانی قیادت کو، بھائی سعودی کہ ہم اتنے عقل مند سمجھتے ہیں، ہم مدد کر رہے ہیں، ہم دنیا میں اسرائیل کے دشمن ہیں، اور اسرائیل ہمارے سفارت خانے کے اندر ہمیں آ کے ہمارے لوگوں کو مار کے چلا گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے. یعنی سفارت انتہائی. اور دوسری بات ہے کہ یہ شرمندگی بھی تھی. اور اس تو چنانچہ انہوں نے ایران نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، بدلہ بھی ہم لیں گے براہ راست اپنی سرحد سے حملہ کریں گے، اپنے سرزمین سے ہم حملہ کریں گے. یہ باتیں وضاحت کر دی تھی. اچھا اس میں لیکن نیگیٹو پہلو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کرنے سے پہلے سے کو بتانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو، اس لیے کہ جب حملے ہوتے ہیں اس میں تو رازداری سب سے بڑی شرط ہوتی ہے نا کہ آپ کب کریں گے. تو بہرحال یہ ہوا کہ انہوں نے اس سنیچر اور اتوار کی رات کو کوئی 12 بجے کے قریب جو ہے وہ 300 ڈرون، جس میں کہتے ہیں غالباً جو خبر ہے اسرائیل کی، وہ کہتے ہیں کہ 188 ان میں خودکش ڈرون تھے، جو شاہد ڈرون کہتے ہیں لوگ، شاید وہ ایک ون وے جاتے ہیں. اس کے لیے 110 میزائل تھے، اس میں کروز میزائل تھے، 12 کے قریب بیلسٹک میزائل جو تیز بین الاعظم جسے کہتے ہیں ہو سکتے ہوں. تو اس کے اوپر وہ منجنیقی ہم اردو میں کہتے ہیں، تو وہ میزائل انہوں نے اس پر پھینکے. اچھا اس میں لیکن ایک جو تھوڑا سا یعنی عسکری لحاظ سے، یعنی عسکری ماہرین زیادہ بتا سکتے ہیں، کچھ عجیب سا رہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان تمام ملازمت رازداری اہم چیز ہوتی. آپ یعنی اچانک حملہ کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ وقت انہوں نے رات کے 12 بجے، جس وقت جو اسرائیل میں اس وقت 2 بجے سے رات کو، انہوں نے اس وقت وہاں سے منجنیق داغے، انہوں نے میزائل داغے اور ڈرون پھینکے، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہم نے جنگ شروع کر دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈرون جو ہے ان کی رفتار سلو ہوتی ہے ذرا. تو اس وقت اسرائیل کے جو یعنی ترجمان تھے فوجی ایڈمرل ڈینیل ہگاری، انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم تک وہ 2 گھنٹے پہنچیں گے، ہم نے اپنے نظام کو ایکٹیو کر دیا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ ایریل امبریلا انہوں نے بنا دیا، یعنی جسے کہتے ہیں حفاظت چھتری تعمیر کر دی سعودی عرب، اردن اور عراق کی سرحد پر، عراق کی سرزمین پر امریکی فضائیہ نے، تاکہ کوئی بھی چیز وہاں سے گزرے تو اس کو وہ دیکھ لیں. تو نتیجہ اس کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً زیادہ تر ڈرون جو ہے وہ تو امریکہ نے، برطانیہ کے ایئر فورس نے، پھر اردن کے رائل ایئر فورس کے میدان میں آئی. انہوں نے زیادہ تر ڈرون جو ہے وہ تو گرا لیے. کچھ بیلسٹک میزائل ہے جو اسرائیل تک آئے، تو کہتے ہیں کہ 99% جو ہے جو ڈرون یا میزائل سے ان کو گرا لیا. ایک یعنی جو کسی کو نقصان کسی کو ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک جو جزیرہ وہ بڑا ایک اڈا ان کا ہے نوئم، یہ ہے جو ایک صحرا ہے ان کا، اس کے اندر وہ واقع ہے. تو وہاں پر وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ گرا، 2 میزائل گرے، جس سے، اور یہ وہ اڈا ہے ان کا جو اڈا ہے نوئم کا، نوئم کے قریبی کے رامون ہوائی اڈا بھی ہے. ان دونوں یہ بڑے اہم ان معنوں میں کہ یہاں پر F-35 جو ہیں کے اسکواڈرن رکھے جاتے ہیں. تو وہاں پر وہ 2 میزائل گرے. ایک میزائل جو رامون کے پاس گرا وہ کہتے ہیں خطا ہو گیا اور ایک گھر پر گرا جس سے 7 سالہ بچی زخمی ہو گئی. لیکن جو نوئم پہ گرا، ناٹم جسے کہتے ہیں، اس پہ گرا، وہاں پر جو ہے وہ ایک C-130 جہاز جو ہے وہ کہتے ہیں شاید ناکارہ جہاز تھا جو باہر کھڑا ہوا تھا، وہ متاثر ہوا. اور ایک رن وے ہے جس کے بارے میں اسرائیلی کہتے ہیں کہ وہ قابل استعمال نہیں تھا، یعنی وہ ختم ہو چکا تھا، ہم نیا رن وے بنانے والے تھے، وہ تباہ ہوا. اور شاید کچھ اور چھوٹے موٹے نقصانات ہوئے. لیکن اوور آل تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں نا، بظاہر جو لگ رہا ہے اس وقت بدائی صاحب، وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ 300 ڈرون مارے آپ نے حاصل کیا کیا. دوسری طرف اسرائیل نے جو ہے وہ آپ کے 7 اہم فوجی جرنیل جو ہیں یا بریگیڈیئر جو اچھے کمانڈرز تھے ان کو اڑا دیا، آپ کے کونسلیٹ کو تباہ کر دیا. تو ایران نے کیا حاصل کیا اس تمام چیزوں سے؟ وہ ذرا میں بتا رہا ہوں کیا ہے. ایران جو حاصل کرنا چاہتا ہے، دیکھیں بہرحال یہ جو بڑی طاقتوں کی جنگ آسان نہیں ہوتی، یعنی اس طرح اسرائیل نہیں، مسئلہ ہے کہ اسرائیل تو نہیں ہے نا، یہ تو سارا امریکہ، سارا یورپ تھا، یورپی یونین تھے.
ان سب سے لڑنا ظاہر ہے کہ مشکل تھا. ایران سے بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ پہلی بات ہے کہ ہم ایسی کارروائیوں کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے. اور اس نے ایک بات تو بہرحال ثابت کی کہ تمام اس کے باوجود یعنی ٹیکنالوجی کے باوجود ایران کے اکثر میزائل جو ہے اسرائیلی حدود تک پہنچ گئے. اس جو تصویریں آ رہی تھی یروشلم کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کے جو ان کے جو آسٹن صاحب ہیں جو ان کے جو کمانڈرز ان چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 170 ڈرون ان لوگوں نے گرائے ہیں, خود گرائے ہیں. اس کا مطلب 170 اسرائیل تک پہنچ گئے ہیں. وہ بھائی پہنچے. اور دوسرے جو تصویریں نظر آ رہی تھیں تل ابیب ایئرپورٹ ہو یا یروشلم ہو, ان سب کے اوپر فضا کے اوپر جو ہے وہ پھلجڑی آسمان پہ نظر آ رہی تھی جسے کر رہے تھے. تو اس سے ایک بات اندر جس میں ایک بات جو ہے وہ ایک امریکی ماہر نے کہی تھی اسی دن, بہت کنزرویٹو, مجھے کا نام یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مطلب ایک طریقے سے نمائش تھی, قوت کا مظاہرہ تھا اور ٹوکن تھا ایران کی طرف سے. اب ذرا تصور کریں کہ اگر اس کے اوپر نیوکلیر وار ہیڈ بھی لگا دیتا اپنی کسی ان ڈرونز کے اوپر تو کیا کچھ ہو سکتا تھا. تو یعنی ایران نے صحیح بات ہے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم تمہارے دل تک پہنچ سکتے ہیں, یعنی ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی صلاحیت موجود ہے. اس بار ہم جنگ نہیں چاہتے تھے, ہم لڑائی نہیں چاہتے تھے, ہم لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتے. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہم لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے, اس لیے ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے ٹوکن حملہ کیا ہے. تو یعنی اس میں دیکھا جائے تو اگر اس کو ہم ایران کے پہلو سے لیں تو ایران کے پہلو سے بھی یہ ان کی کامیابی یہ ضرور ہے کہ اسرائیل کا انہوں نے مت توڑ دیا. وہ جو تھا نا جو ان کا خوف ہے سارے عرب دنیا کے اوپر کہ اسرائیل بہت بڑی چیز ہے, اسے پنگا لینا صحیح نہیں ہوگا, وہ انہوں نے ایک کام کر دیا. اور جواب میں دیکھیں فوری طور پہ اسرائیل نے حملہ نہیں کیا ابھی تک. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہوگا ویسے حملہ کریں گے, اور اس سے بجائے لگ رہا ہے کہ اسرائیل بھی یہ جیسے کہتے ہیں لیکن کچھ نامہ نگار اور اینالسٹ جو امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں, سی این این میں سن رہا تھا, یہ دوسرے ادارے سن رہا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایران نے حملہ کیا تھا بیفور دے گو فار دیٹ ون, انہوں نے جناب امریکہ کو اعتماد مل گیا تھا باقاعدہ اس کے اوپر. اور امریکہ بھی چاہتا تھا کہ امریکہ کیونکہ یہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں, تو امریکہ بھی چاہتا تھا کہ ان کو تھوڑی سی سرزنش کی جائے, ان کو تھوڑی سی جو ہے نا ڈانٹ, ان کو بھی جو ہے نا وہ کیا جائے کہ بھائی ہماری بات سنو ورنہ تمہارے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو آپ اس بات کو کیسا دیکھتے ہیں اینالسٹ کی؟ دیکھیں براہ راست تو یعنی یہ ظاہر کہ جو جیسے تعلقات ہیں ایران اور امریکہ کے, تو براہ راست ایران نے نہیں بتایا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے باقاعدہ فون کیا ہوگا خمینی کے سامنے کہ میں کرنے والا ہوں. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن دو باتیں ہوئی تھی. ایک بات ہے کہ مسلسل وہ اعلان کر رہے تھے اس بات, یعنی وہ جس دن سے حملہ ہوا تھا اس روز وہ کہتے ہیں میں اعلان کر رہا ہے. اچھا ان کی ساری تیاری جو تھی وہ بھی فضا میں تھی, یعنی ایسا نہیں تھا کہ انڈر گراؤنڈ جیسے حماس نے جو حملہ کیا تھا عراق اسرائیل کے اوپر, وہ کان خبر نہیں ہوتا. تیاری ان کی 2 سال سے ہو رہی تھی لیکن پتہ نہیں چلا ان کا. لیکن ایران کی تیاری جو نظر آ, یہی وجہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے جمعے کو, آپ کو یاد ہوگا جمعے کو صدر بائیڈن نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر حملہ متوقع ہے, بڑی وضاحت سے کہا. پھر ایک اور بات جو خود ایرانی حکومت نے کہا ہے وہ یہ کہا کہ ہم نے اپنے پڑوسی یعنی ہم نے اپنے دوستوں اور اسرائیل کے پڑوسیوں کو یعنی اردن, مصر اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب چونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا دوست ہے, تو سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, اردن اور مصر کو بتا دیا تھا اپنی سرگرمی کے بارے میں ہم یہ کرنے والے ہیں. اور آپ کو معلوم ان سب لوگوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے, انڈائریکٹلی وہاں تک پہنچ گئی خبر. ان کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ صاحب کو بتا دو, تو انہوں نے جو ہے تو صحیح معنی میں یہ ہوا کہ یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پوری کارروائی سے اگر میں جو تجزیہ کرتا ہوں, آپ نے بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کی بات کی, وہاں اس لیول تک میں نہیں ہوں, لیکن مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایران یہ چاہتا تھا کہ یہ وضاحت کر دے, یہ بتا دے, ثابت کر دے کہ ہم ایسے حملے بار بار برداشت نہیں کریں گے, ہماری صلاحیت ہے, ہم چاہیں تو نقصان تو ہوگا ہمارا, لیکن ہم اسرائیل کو بھی بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں, لیکن ہم اس بار لڑائی نہیں چاہتے اور لڑائی ہم تصادم کو بڑھانا, کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتے. اچھا چلیں, وہ موقع, یہ میرے خیال وہ آبجیکٹو تھا, یہ وہ ہدف تھا کہ ایران نے حاصل کیا. اور پھر دوسری طرف جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ آپ جو ہے وہ جو ان کا ایک ڈیفنس سسٹم تھا جس کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر, اس کی بھی ٹیسٹنگ ہو گئی کہ وہ کتنا افیکٹو ہے اسرائیل کے اندر وہ ڈیفنس سسٹم, کیا اہداف پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں اسرائیل تک. تو ایک وہ بھی ٹیسٹنگ میرا خیال ہے انہوں نے کر لی ہے, ایک بڑی تعداد میں بہرحال 300 ڈرون انہوں نے بھیجے ہیں. اسی لیے ایک اور بات, اسی لیے ان کے جو 2-3-4 میزائل گرے ہیں زمین کے اوپر, انہوں نے بہت بھاری نقصان نہیں پہنچا. اس طرح میں ان کو فلی لوڈڈ نہیں تھے. پہلے کا خیال ہے کہ میزائل جو تھے وہ بہت زیادہ لوڈڈ نہیں تھے, ورنہ ظاہر خالی ایک بچی تو زخمی نہیں ہو سکتی تھی اگر. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب ان کا ہدف یہی تھا کہ ہم اپنی بات کو ثابت کر دیں
کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارا. اور ایک لحاظ سے اسرائیل کے جو واقعی جو مت تھا، جو خوف تھا، جو تھا نا کہ بڑے لوگ ہیں، وہ ایک اور بات جس سے یہ بھی ثابت ہو. ویسے بھی بتاؤں آپ کو، ایک اور بات میں عرض کروں یہاں پر، اس جنگ سے، غزہ کی جنگ سے اور موجودہ حالات سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا جو وہ تھا نا، ٹیکا تھا کہ دنیا میں ٹیکنالوجی بڑی زبردست چیز ہے، دنیا ہاں کے بہترین سائنٹسٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ گولیوں سے لے کر ایڈلٹ ڈائپر تک امریکہ سے آ رہا ہے. صحیح بات ہے. تو مطلب اپنی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا ذرا ایک تو یہ بات ہو گیا. اب آتے ہیں ذرا غزہ کی طرف، کیونکہ غزہ کی صورتحال کا ہم نے جائزہ نہیں لیا، مہینہ گزر گیا ہے، اور ظاہر بات ہے اہل غزہ کی جو مشکلات ہیں نہ وہ رمضان میں کم ہوئی اور نہ رمضان کے بعد کم ہوئی، بلکہ کل آج ہی کی خبر ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک پولیس کی وین جو کہ وہاں کی جو کھانے کی سپلائی تھی اس کی حفاظت کر رہی تھی، اس پولیس وین کے اوپر حملہ کر کے اس کے اندر جو 8 لوگ تھے ان کو شہید کر دیا گیا. تو وہ پولیس سے ان کا تعلق تھا. تو اور اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ یو این او کی بھی ایک جو پارٹی تھی جو فوڈ سپلائی کر رہی تھی وہاں پر، اس کے بھی جو ہے نا لوگوں کو مار دیا گیا. اس کے اندر تو بہت سارے بین الاقوامی لوگ بھی شامل تھے. تو غزہ کے اندر یہ صورتحال کم نہیں ہو رہی، اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو رفح کی طرف کارنر کیا جا رہا ہے، اور رفح کے اندر ایک بڑی تعداد موجود ہے اس وقت شیلٹرز ہوم کے اندر، اور وہاں پر بھی روزانہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو یا تو پکڑ کے مار دیا جاتا ہے یا اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے. تو آپ کے پاس کیا خبریں اس حوالے سے؟ نہیں، بالکل آپ جو خبر فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے. وہ انٹرنیشنل کچن ایک ادارہ ہے جس میں جی جی کینیڈا کے بھی ایک صاحب مارے جی گئے. جی یہ کھانا سرو کرتے ہیں، دنیا بھر میں کھانا سرو کرتے ہیں مستحق لوگوں کو. یہ تقریباً 3 لاکھ خوراک روزانہ سرو کرتے تھے غزہ میں، جس پہ حملہ ہوا اور حملے براہ راست ہوا، جس کے اسرائیل نے ذمہ داری تسلیم کی. 2 افسروں کو برطرف کر دیا، جس پر آپ کو یاد ہوگا ان کے جو سربراہ ہیں ورلڈ کچن کے، انہوں نے فرمایا ہے کہ غزہ کی جنگ جو ہے انسانیت کے خلاف ہو رہی. تو انہوں نے ایک بات بڑی صاف صاف کی، جنگ نہیں سن جنگ نہیں کہتے. اس سے پہلے جیسے برازیل کے صدر نے کہا تھا کہ جنگ نہیں ہے بلکہ یہ فوج کا عورتوں پر حملہ ہے. تو یعنی یہ چیز ہو رہی. لیکن اب جو مسئلہ لیکن جو ہے وہ یہ کہ دنیا جو ہے وہ مذمت کر رہی. میں دنیا سے مطلب بڑے لوگ، دنیا کے بڑے لوگ وہ مذمت تو کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہے. وہ کہتے ہیں بائیڈن صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی. لیکن آج ہی انہوں نے فون کیا ہے اس کے اسپیکر کو کانگریس کے کہ $14 ارب کا بل فوراً منظور کرو، اور اگر پورے پیکج منظور نہیں ہو پائے گا، اس میں متنازع چیزیں بہت ساری ہیں، سرحدی اسٹوڈنٹ لون وغیرہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا اس کو الگ سے ایک بل لے آؤ، کیونکہ اسرائیل کی بل کی تو مخالفت نہیں کر سکتا. تو ایک الگ بل آ رہا ہے $14.5 ارب مدد کے لیے. پھر کل ہی 2 دن پہلے اتفاق سے فرانس کے وزیر خارجہ نے اور برطانیہ کے وزیر خارجہ پہلے وزیر اعظم ہو چکے ہیں، بڑے یعنی معروف سیاسی رہنما، انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی پالیسیوں کی حمایت تو نہیں کرتے اور ہم غزہ میں فوری جنگ بندی تو چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کی فوجی مدد بند نہیں کریں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو مدد بند نہیں ہو رہی، ان کو مختلف سپورٹ مل رہا ہے، تو یہ جنگ کیسے بند ہوگی؟ یعنی اگر یعنی جو وہ ہیں وہ تو بھوکے مر رہے ہیں اہل غزہ، اور آپ جو ہے مسلسل ان کو بم بھی دیے جا رہے ہیں اور بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب انہوں نے سنا، بڑا ڈانٹا تھا فون کر کے صدر بائیڈن صاحب نے اس کو نیتن یاہو کو کہ تم اپنا رویہ نہیں بدلو گے تو ہم اپنا رویہ بدل لیں گے. اس کا انہوں نے کیا کہ ٹرکوں کی تعداد، اچھا ٹرکوں کی تعداد بڑھانے میں بھی بڑا لطیفہ تو نہیں کہیں گے، ستم ظریفی ہے. تو انہوں نے ٹرک کا لوڈ کم کر دیا. مثلا اگر 100 ٹن جاتا تھا ایک ٹرک پہ، انہوں نے 50 ٹن کے ٹرک کر دیے، تو ظاہر تعداد دگنی ہو گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹرکوں کی تعداد دگنی کر دی ہے، لیکن وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں امدادی کارکن کہ تعداد ٹرک کی دگنی ضروری ہے، ٹرک کا لوڈ بھی آدھا ہو گیا. تو صحیح معنی میں وہی مدد آپ پہنچا رہے ہیں. تو وہاں جہاں 25 لاکھ افراد بھوکے ہوں، وہاں 100 ٹرک کا آپ خود بتائیں کتنا سامان پہنچے گا وہاں پر، جو جس میں آدھے قافلے کو راستے میں اڑا دیتے ہیں بم سے. اور پھر جو معاملات ہو رہے ہیں اس وقت، جس طرح سے قتل عام وہاں ہو رہا ہے، چن چن کے لوگ مارے جا رہے ہیں. اچھا رفح کا معاملہ یہ ہے عارف صاحب کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کا خیال ہے کہ اس وقت حماس کی ساری قیادت، فوجی قیادت جو ہے وہ رفح میں ہے، اور تمام کے تمام ان کے جو ہاسٹیج جنگی قیدی ہیں وہ بھی رفح میں ہے. ٹھیک ہے. وہ رفح میں. ان کا خیال ہے کہ رفح وہ یعنی ابھی بھی اس وقت بھی، حالانکہ ان کے جو موساد کے سربراہ انہوں نے کہہ دیا ہے، واضح طور پر کہا، پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم قیدیوں کو طاقت کے بل پر نہیں چھڑا سکتے. لیکن مصر ہیں ابھی بھی نیتن یاہو صاحب کہ ہم چھوڑا، کیونکہ وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں. مسئلہ ہے کہ انتہائی غیر مقبول شخصیت کوئی اگر ہے اسرائیل میں، تو وہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے سیکورٹی رسک ہے. آج قائد حزب اختلاف ہیں یار لیپٹ صاحب،
انہوں نے کہا سب سے بڑا سیکورٹی، بلکہ انہوں نے ایک بات کہی کہ حماس سے بڑا خطرہ اسرائیل کے لیے نیتن یاہو ہیں. تو ظاہر یہ بات ہو رہی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کسی طور سے، ہوتا ہے نا جب کرکٹ کے میچ میں آخری بال پہ چھکا لگ جائے تاکہ وہ ہاں میچ میں ہم جیت جائیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کسی طور سے کوئی ایسی کاروائی ہو جائے کہ ہم قیدیوں کو چھڑا لیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلسل حملہ کر رہے ہیں، بار بار کاروائی کر رہے ہیں وہ. تو اس لیے چونکہ ان کے سیاسی بقا کا سوال ہے، ان کی انا اچھا کا مسئلہ ہے. ایک چیز تھوڑی سی اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو ایک طرف تو دیکھیں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اس وقت اتنی مطلب 6 مہینے سے زیادہ کا ظاہر بات ہے کہ بڑا عرصہ گزر گیا، ایک بڑی تعداد دن گزر گئے ہیں بہت سارے، اور ظاہر بات ہے ہم اپریل میں آج بیٹھے. 193واں دن ہے آج جب ہم جی بات جی کر جی رہے ہیں، جی جی 193 دن ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا، اس کے باوجود اسرائیل مکمل طور پر غزہ کی جو اسٹرپ ہے وہ جس کے اندر رفح بھی شامل ہیں، خان یونس بھی ہے، وہ سارے جو علاقے ہیں اس کو مکمل طور پر قبضہ نہیں کر سکا، اس کو وکیٹ نہیں کر سکا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کی جو طاقت ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے اور وہ لڑ رہی ہے. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ زمینی حقائق کہہ رہے ہیں. زمینی حقائق یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پورے غزہ میں ایک چوکی قائم نہیں کر سکا اسرائیل. اس اچھا. لیے کہ وہ چوکی قائم کرے گی تو ٹارگٹ بن جائے گا. ہاں ہاں غزہ کے ہر روز جو ہے وہاں سے موت کی خبریں آ رہی ہیں. یعنی یہ ٹھیک. چپاتے ہیں بہت سی چیزوں کو. زخمیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگ جو ہے فوج میں بھرتی نہیں ہو رہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ ابھی کچھ ایک گروپ نے بھرتی یعنی پہ راضی ہوئے تو اس کو ٹیلی وائز کیا انہوں نے کہ صاحب یہ دیکھیں پوری کلاس ہو رہی ہے ان کی پہلی جو 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 لوگ ہیں فوجی جا رہے ہیں. پھر ان کے اصل میں ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اسرائیلی حکومت ہے، جو اتحاد ہے، یہ بہت ہی باریک سائنی ان کے 120 رکنی وہ جو ان کی کنیسہ ہے یا پارلیمان ہے، اس میں ان کے سے 64 ارکان ہیں ان کے نیتن یاہو صاحب. اس میں سے 14 جو ہے انتہا پسند ہے. یعنی جس وقت بھی وہ چاہیں، ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر حملہ، ایک انہوں نے کہی تھی جو عطامر صاحب ہیں جماعت یہود کے سربراہ جن کی 14 نشستیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، نہیں اس پارٹی کا حصہ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر رفح پہ حملہ نہیں ہوا تو نیتن یاہو اپنا حق حکمرانی کھو دیں گے، یعنی ہم اتحاد سے الگ ہو جائیں گے. تو نیتن یاہو کے لیے اس وقت جنگ بند کرنے کا مطلب ہے جنگ اپنی یعنی حکومت چھوڑنا. حکومت بھی چھوڑنا. حکومت چھوڑنے کا مطلب یہ ان پر کرپشن کے ایسے کیسز ہے کہ یہ فوراً جیل جائیں گے. وہ کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے والا معاملہ ہے ان کے لیے. تو ان کے لیے یہ جنگ بند کرنا ممکن نہیں ہے. نیتن یاہو کبھی نہیں چاہیں گے جنگ بند اچھا کریں. دنیا جب تک رویہ نہیں بدلے گی ان کے بارے میں اس وقت اچھا تک یہ جنگ ایک تو پہلو یہ ہو گیا. دوسرا پہلو یہ کہ عالم دنیا جو ہے وہ احتجاج بھی کروا رہی ہے عالم اور کہہ بھی رہی ہے کہ جناب جنگ بند کریں اسرائیل، یہ بھی کریے، مختلف یو این کے اوپر رکھ کے. لیکن 56 اسلامک ممالک جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس پورے کے اندر؟ کوئی آواز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے غزہ کے لیے، کوئی معتبر آواز اس کے اندر؟ 56 اسلامی ممالک کا تو ابھی کردار اس میں سامنے آ گیا نا ایران کے حملے میں. جی جی وہ کم از کم نیوٹرل رہتے اس معاملے میں. یعنی یہ تو کر ہاں سکتے تھے نا کہ وہ ہاں اگر اسرائیل کے، لیکن یعنی جو خبر آ رہی ہے وہ کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے معلومات کی شکل میں مدد کی ہاں اسرائیل کی بتا کر کے، اور اردن نے تو خیر اپنی فضائیہ اتار دی میدان میں ان کے ہاں اس کو گرانے کے لیے، مدد کے لیے. جی جی مدد کے لیے باقاعدہ انہوں نے بلکہ انہوں نے اردنی فضائیہ نے اعلان کیا کہ ہم نے کوئی 56 کے قریب وہ گرائے ہیں ہم نے خود، جی جی ان کی شاہی ایئر فورس ہستے. تو اسلامی دنیا اور عالمی دنیا، دیکھیں دنیا میں جو اہل ضمیر لوگ ہیں وہ تو مظاہرہ کر رہے ہیں، امریکی بھی برطانوی بھی، لیکن مصیبت یہ کہ جو لوگ اہل اقتدار ہیں ان کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یا تو یہ کہ ایسی زبردست تحریک شروع جیسے ویتنام کی شروع ہوئی جی جی تھی، جیسے آپ کل سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے عالمی جسے کہتے ہیں تجارتی بائیکاٹ شروع کیا کہ بڑی بڑی شاہراہیں بند کریں گے. جیسے کل کیلیفورنیا کی شاہراہ بند کر دی، نیو یارک ایئرپورٹ، اوہائر ایئرپورٹ جو ہے شکاگو کو، اس کو بند کر دیا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اب ہم شاپنگ سینٹرز کو بند کریں گے. لیکن ظاہر یہ ساری انتظامیہ جب ان کے ساتھ ہو تو مظاہرین کیا کریں گے؟ آپ ان کو ظاہر جیل میں بات ہے. ڈال دیں دیکھیں گے. گورنر کے بعد سے لوگ اس طرح احتجاج کریں گے، جیلوں میں جائیں گے، تشدد ہوگا. یہ احتجاج سے تو دنیا میں کوئی امن نہیں آتا. میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. دیکھیں سیاسی افغانستان کے اندر 30-40 سال جنگ ہوتی رہی، کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہم نے یورپ اور امریکہ کے اندر دیکھے، اس سے کچھ نہیں ہوا. اسی طریقے سے عراق کو جب حملہ کیا ہے اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، اس سے کچھ نہیں ہوا. دیکھیں ہوتا تو یہی ہے کہ جب تک طاقتیں اپنا اہداف حاصل نہیں کرتی اس وقت تک وہ پیچھے نہیں ہٹتی. ٹھیک ہے نا؟ ایک بات سیاست سیاسی تبدیلی آتی ہے انتخابات کا ذریعے آ سکتی ہے. اچھا لیکن مسئلہ ہے کہ وہ بھی دیکھیں نا، اس وقت بہترین مثال امریکہ ہے. ہاں امریکہ کے اندر
کیا یعنی فلسطین کے حامیوں کے پاس کیا چوائس ہے؟ ہاں وہ بائیڈن کو ووٹ نہیں دیں گے، ٹرمپ ان سے بدتر ہے. ہاں تو مطلب یہ کہ جو بدنصیبی سے اتنی زبردست اسرائیل کا سیاسی نظام اتنا مضبوط. اصل میں ایک اور بات میں بار بار کہتا ہوں لوگوں کو کہ اسرائیل کی طاقت اصل چیز نہیں ہے فوجی طاقت. اسرائیل کی سیاسی اور اقتصادی طاقت جو ہے وہ دراصل ان کی بنیادی قوت ہے. یعنی جس نے اسرائیل کو اسرائیل بنایا ہوا ہوا کھڑا ہے اسرائیل کا ایک ہاں خوف دہشت تاری دنیا پر، انہوں وہ نے ان کی ساری دنیا کے اندر اپنے اپنے فائنینشیل فوجی قوت ہم نے دیکھ لینا. فوجی قوت ہم نے دیکھ لینا کہ جو ہاں فوج جو ہے وہ گولی اور ڈائپر بھی کسی اور سے لیتی ہو، وہ ہاں مطلب وہ کیا چیز. ان کی جو فوجی، ان کی جو سیاسی اور اقتصادی قوت ہے جس کی ہاں وجہ سے کوئی آدمی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے. جو کچھ کہے گا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. اب ہاں دیکھیں کہ بائیڈن صاحب اور مخالفت بھی کی انہوں نے، ٹرمپ صاحب نے تو کیا فرمایا. انہوں نے کہا کہ جو یہودی، یہ لفظ استعمال کیا، جو یہودی ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتا ہے مجھے اس کے یہودی ہونے پہ شک ہے، اس لیے کہ یہ فلسطینیوں کا حامی ہے. یعنی یہ صاحب کہتے ہیں وہ فلسطینیوں کا حامی ہے، وہ لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ان کی سیاسی اور اقتصادی قوت کے جب تک کوئی جواب تیار نہیں ہوگا، جب تک یہ بڑی قوتیں جو ہے وہ ہوش میں نہیں آئیں گی، یا تو یہ ہو کہ ایک زبردست زمینی فتح ہو جائے جیسے افغانستان میں ہوئی. یعنی جی 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 انہوں نے، طالبان نے ایک طریقے سے اپنے خون کے بل وہی کے اوپر، وہی وہ میں اسی طرف آ رہا تھا تو میں اگر اسی یہی ہو طرف آ سکتا رہا ہے ہوں. اگر حماس ان کو مار بگائے اپنے ہاں خون کے بل کے اوپر جی جی تو ہو سکتا ہے. لیکن میں اس کا مطلب اس مسئلے کا مجھے کم از کم اس وقت جس وقت ہم ہاں آپ سے بات کر رہے ہیں کوئی سیاسی حل نظر نہیں آتا، اس لیے کہ نقصان اتنا کم ہے مخالف پارٹی کا. اس وقت دیکھیں افغانستان سے پھر بھی امریکہ کا $70 ارب خرچ ہو رہا تھا مہینے کا. جی 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 یہاں پر ہر ایک پیسہ جو ہے وہ امریکہ سے آ جاتا ہے. تو اس کا تو کوئی، یعنی اس پوری جنگ میں جو ان کی جنگی ہاں ہاں نقصان، جانی نقصان ہو رہا ہے، ہاں اس کے علاوہ ان کو کوئی ان کو چلے فکر نہیں بس ٹھیک ہے ہے. انشاءاللہ. دیکھیں پروگرام کا کیونکہ ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، ہم نے بڑی گفتگو لمبی کی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جناب کے یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور اگلے ہفتے جو ہے نا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس کے بعد والے ہفتے میں دالی صاحب پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور پھر جو ہے نا ایک تفصیلی پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ آپ کا ہوسٹن سے ٹائم دینے کا اور ہمارے پروگرام میں آنے کا، اور اتنی بے بہا آپ معلومات ہمارے ناظرین کو پہنچاتے ہیں. تہہ دل سے مشکور ہے ٹورانٹو 360 ٹی وی اور عارف جہانگیری آپ کا. جناب بہت بہت شکریہ. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام آج کے حوالے سے. ہم نے پہلا پروگرام ہے رمضان کے بعد، اور ہماری دو بڑے اہم موضوعات تھے. ایک تو ایران کا حملہ اور پھر ایران کے جو کونسلیٹ بلڈنگ تھی سیریا کے اندر اس کے اوپر اسرائیل کا حملہ. اس حوالے سے ہم نے آپ سے گفتگو کی اور آپ تک معلومات پہنچائی. اور اس کے علاوہ غزہ کے جو لوگ ہیں آج کی تاریخ تک ان کے اوپر کوئی مطلب وہ سلسلہ جاری ہے، اور ظاہر سی بات ہے حماس کی مزاحمت بھی جاری ہے وہاں پر. اور مجھے نہیں لگتا، ظاہر بات ایک یک طرفہ جنگ ہے، ایک بہت بڑی مائٹ ہے. اور نہ صرف یہ کہ اسرائیل خود اگر جنگ لڑ رہا ہوتا بات دوسری تھی، لیکن اس کو ایک انٹرنیشنل جو بڑی طاقتیں ان کی بھرپور حمایت حاصل ہے، جس میں امریکہ بھی ہے، جس میں یورپ بھی ہے، امریکہ اور تمام ویسٹ جو ہے اس کے اندر شامل ہے. تو ایک بہت بڑی مائٹ ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس فلسطینیوں کا مقابلہ ہے، اور وہ 75 سال سے بے پناہ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. اور اس دفعہ انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے کہ ایک علاقہ ہے جس میں جو ان کا ایسٹ کا علاقہ ہے، تقریباً 4000 بلڈنگوں میں سے 90% بلڈنگ جو ہے وہ ختم کی جا سکیں، مسمار ہو چکی ہیں. اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فلسطینی کھڑے ہیں، اور وہ حماس کے جو لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، اور وہ بھی جناب جو ہے وہ اس جنگ کو جاری رکھا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں کے اندر. ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسی انٹرنیشنل UN باڈی یا کوئی اور باڈی جو ہے وہ اسرائیل کو قائل کر سکے گی کہ وہ سیز فائر کرے اور فلسطین غزہ کے علاقوں کو خالی کرے اور اپنی سرحدوں میں واپس جائے. ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر اسرائیل کوشش کرے گا کہ اپنی چوکیاں جو ہیں وہ غزہ کی پٹی کے اندر آہستہ آہستہ وہاں پر بنا لے اور وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئے موضوع نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.